موضوع ہے یہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہونے کا بیان، کہ کوئی بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں پاک ہونے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں، اعتکاف کیا ہے یا روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، کسی بھی صورت کوئی بھی نیک عمل ہوگا یا نیک اعمال میں سے ہوگا، فرمایا اس کا جو مدار ہے نا وہ نیت پر ہوتا ہے۔ اس پر ہوتا ہے، نیت پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جب انسان گناہ کا بھی ارادہ کرتا ہے تو وہ بھی ایک کیا ہوتی ہے، نیت۔ نیکی کا بھی ارادہ کرتا ہے تو نیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ کے لوگوں کی شان یہ ہے کہ جب کوئی امت محمدیہ کا بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ گناہ کر نہ لے۔ جب وہ گناہ کر لیتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ اس کا ایک ہی گناہ لکھنا ہے، اور جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے صرف نیت کرتا ہے، فرمایا نیت کا بھی اس کو ثواب لکھا جاتا ہے، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو مزید جو عمل بجا لاتا ہے تو مزید ثواب ملتا ہے، اور فرمایا ان نیکیوں میں پھر 10 گنا سے 70 گنا تک ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نیکی کی نیت کی کیا ہو گیا، اجر پہلے لکھا گیا، ثواب آ گیا۔ اس طرح فرمایا جیسے لوگ دنیا میں ہوں گے، جب دنیا میں رہتے ہوئے غریب ہوں گے، مفلس ہوں گے، جب پہلے کچھ نہیں ہوگا تو بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہوں گے، مگر ارادے یہ ہوں گے کہ کاش مولا تو مجھے مال دیتا، میں مسجد بنوا لیتا، اللہ نے مجھے مال دیا ہوتا کسی غریب کے بچے کی شادی کروا لیتا، اللہ نے مجھے مال دیا ہوتا فلاں خیراتی ادارہ بنواتا، فلاں بڑا نیک کام کرتا۔ یعنی بے شمار نیکیوں کے کام دنیا میں رہتے ہوئے سوچتے تھے، ارادہ کر رکھا تھا، مگر مال نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کام وہ کر نہ سکے۔ جب کر نہ سکے تو کیا حال ہوا، فرمایا تو موت آ گئی، قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو گئے نا تو وہ بندہ جو دنیا میں رہتے ہوئے بڑے نیک کام کرنے کے ارادے کرتا تھا، نیتیں کرتا تھا، فرمایا اس بندے کے ساتھ پہاڑوں کی طرح اجر اور ثواب نیکیاں آ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ نیکیاں تو میں نے کی بھی نہیں تھی، یہ میری نیکیاں نہیں ہے، میں نے کی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا، اللہ پاک کیا میرے بندے نیکیاں تو نے کی نہیں ہے مگر ارادہ تو رکھتا تھا، تیری نیک نیتیں کو، تیرے پختہ ارادے کو میں جانتا تھا، تیرے دل میں کیا ہے، تیرے دماغ میں کیا ہے، تیری سوچ میں کیا ہے، اندر دل کی رات کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ فرمایا میں جانتا تھا، اگر تجھے میں مال دے دیتا تو لازمی یہ نیکی کا گزرتا، اگر تجھے مال دیتا لازمی تو یہ کام کرتا نیکی والا، تو لہذا تیری نیت سچی تھی، وہ نیت سچی کا ثواب لکھا جاتا رہا۔ آج یہ ساری نیکیاں پہاڑوں کی طرح تیرے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بتانے کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ بندے کو نیت اچھی رکھنی چاہیے، اچھے کام پہ تو اچھی ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے اچھی رکھنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ اچھی نیت کر کے اچھی چیزیں سوچنی چاہیے کہ یا اللہ کاش میں یہ کروں، مال یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ اب ایک بندہ وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ کہ مال دے گا تو زکوٰۃ اس ٹائم میں نصاب تبھی بنے گا نا جب اس کے پاس سونا چاندی آ جائے گا، مال آ جائے گا، مال تجارت آ جائے گا، بڑا کاروبار آ جائے گا، تو وہ دعائیں مانگے کہ یا اللہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کسی کے کام آؤں، میں خیرات صدقات کرنا چاہتا ہوں، میں بڑے لوگوں کو سحری افطاری کا راشن دینا چاہتا ہوں، میرے مالک کو توفیق تیری توفیق سے ہوگا۔ یقین کریں وہ جو دینا چاہتا ہوں، وہ جو نیت ہے، وہ جو ارادہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے کہ بار بار یہ بندہ یہی دن رات مارا پھرتا ہے، سوچتا ہے کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے مانگ بھی مجھ سے رہا ہے، کرنا بھی میرے راستے میں جاتا ہے، یہ نیکی کرنے کا ارادہ ہے، نیت ہے، وہ جو نیت ہے نا آج کی ہوئی کل مرنے کے بعد قیامت والے دن بھی ہمارے ساتھ دیکھیے نیکیوں کی ثواب۔ سبحان اللہ۔ اب بات نہیں سمجھ لیں، مزید آگے بات آئے گی، تو میں پھر کتاب سے مبنی آ کر فرمایا اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار یہ متفق علیہ حدیث ہے، معاذ لفظ البخاری، نیت پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کو صرف نیت۔ سبحان اللہ۔ غور کریں کیا بات ہو رہی ہے، کیا فرما رہے ہیں کہ ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی صرف نیت کر رکھی ہے۔ اب ایک بندہ چلے ہاں یہی مثال لے لیتے ہیں، 27 نکاح ختم ہے ہمارا، اب ایک دوست آ کے مجھے پیسے دیتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ سوچ ہے
تو ذرا دو چار بندے دیکھ لیں کہ میں بڑے پیسے دے رہے ہیں، یہی سوچ جب وہ یہی سوچتا ہے کوئی بھی دیکھ رہا تو کم سے کم دکھاوے کی ریاکاری کی نیت ارادہ دل میں بنا ہوا ہے، یقین کرے وہ نیکی ضائع کرتی ہے۔ اور اگر اس کے دل میں یہ ہے پتہ نہیں کل بیٹھ کے دکان پہ اس نے سوچا تھا، گھر بیٹھ کے نیت کی تھی، پتہ نہیں کسی بازار میں اس سے ادھار لینا تھا، وہاں سے نیت تھی یا اللہ یہ ملیں گے تو میں مسجد میں دوں گا، اس نے وہاں سے پیسے ملے، پھر اس نے ارادہ کیا، سارے معاملات کو اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں کہ جانتا ہے، ابھی پیسے دیے نہیں اس نے، خرچ کیا نہیں ہے، ابھی خیرات کی نہیں ہے، ابھی دے نہیں چکا وہ، ابھی تو ارادہ کیا ہے، نیت کر رکھی ہے، اور نیت کیا ہے؟ اس پہ دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، فقط یہ نیت ہے مولا تیرے لیے۔ نیت کا سوال الگ ہو گیا، اس کے بعد جب وہ دے گا اس کا اجر اس کو ملنا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں 10 گنا سے لے کے 70 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کیا معاملہ ہے۔ فرمایا جس نے ہر شخص کے لیے وہی ہے جس نے جو نیت کر یہ نیت جیسے عماد ویسے مراد، جیسے نیت ویسے عماد ویسے مراد۔ فرمایا بس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی، شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے، اب آقا علیہ السلام اس زمانے کے دور کے مطابق سمجھا رہے ہیں، جس نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی، گھر چھوڑا، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی طرف نے ہجرت کی۔ یعنی عورت سے مراد، شادی سے مراد کیا ہے؟ دنیا، یہ اللہ رسول کے لیے نہیں کی، دنیا کے لیے کی ہے، اور اس کی نیت کیا ہے؟ بس دنیا ہے اور کچھ نہیں۔ حضرت ابو بکرہ نفی بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملے، آپس میں لڑے، تو قاتل اور مقتول دونوں دوست تھے۔ غور کرے کیا پہنے ہیں، دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک بندہ آیا تلوار اٹھا کے یا پسٹل اٹھا کے مارنے کے لیے، جس کو مارنے آیا اس کو خبر ہو گئی، اس نے بھی نکال دیا۔ اب وہ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ جس کو مارنے آیا تھا وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکال رہا ہے، اور وہ جو آیا ہے اس کی نیت مارنے کی۔ اب آقا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں تلواروں کے ساتھ لڑے آپس میں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں۔ صحابی کہتے ہیں بکرا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ قاتل کے متعلق درست بات ہے، وہ آئے ہی قتل کرنے تھا، اس کے متعلق درست ہے، لیکن مقتول کیوں دو تک میں جائے گا؟ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اپنے آنے والے کو قتل کرنے کا تمنا ہی ہے، یعنی دونوں کی نیت میں قتل کرنے کا ارادہ، کہتا اس کو مار دوں، کہتا میں اس کو مار دوں۔ فرمایا دونوں دوست۔ اب آپ دیکھیں نہ وہ مرا نہ وہ مرا، یا ان میں سے کوئی بھی مرا، کہ دونوں قتل ہو گئے، مگر آقا علیہ السلام نے نیت کو سامنے رکھا کہ نیت دونوں کی ایک ہی تھی۔ وہ کہتا تھا اس کو چھوڑوں گا، وہ کہتا تھا تجھے نہیں چھوڑوں گا، کہتا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، دونوں کی نیت ایک ہو گئی، حضور ہمارے دونوں دوست۔ لیکن نیت کا اتنا بڑا دخل ہے انسان کی زندگی کے اندر، انسان کے معاملات کے اندر، انسان کی جتنے بھی زندگی کے اچھائی برائی کے عمل ہیں اس کے اندر نیت کا بہت اہم۔ دیکھیے پتہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، ابھی اذان بھی ہے، آپ گھر سے نکلیں اس لیے نکلیں سوال پڑھنے کے لیے، نیت تھی تو نکلے ہیں، اچھا نیت کی تھی، ایسا تو نہیں ہے کہ نیت بعد میں کی اور نماز پہلے پڑھ چکے ہوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ظاہر نماز کے لیے وضو بھی کیا ہوگا، وضو کرنے میں بھی یہ نیت ہوگی کہ نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، ہے وہ نیت کا ثواب الگ سے ہو گیا، وضو کا ثواب الگ سے ہو گیا، نماز کا ثواب الگ سے ہو گیا، نیت کا ثواب الگ سے ہو گیا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نیت پہلے ہے، عمل بعد۔ سبحان اللہ۔ نیت کیا ہے؟ نیت ہمیشہ پہلے ہوتی ہے۔ آپ اچھی نیت کر رہے ہیں، آپ بری نیت کر رہے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ ارادہ کر رہے ہیں، من میں، دل میں، دماغ میں، سوچ اللہ پاک دلوں کا ارادہ ہے۔ آپ جو ارادہ کر رہے ہیں وہ آپ کی نیت ہے، وہ آپ نے پہلے کر لی، وہ نیت پہلے ہو گئی، عمل بعد میں کرنا ہے۔ اب آئے آپ نے نیت کر کے نماز پڑھنے کی، بھئی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ نماز قبول کی تھی، وہ مالک ہے، خالق ہے، ہمارا کام کا کرنا، وہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، مگر نیت آپ کی ہو گئی، جہاں پہ سجدے کر لیے عمل بجا رہے نا، نیت کا ثواب پہلے مل گیا۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی کام ہو اس سے پہلے اس کی نیت ہوتی ہے۔ آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں، آپ مکان بنانا چاہتے ہیں، آپ پلاٹ لینا چاہتے ہیں، ہر شے کوئی کدھر بھی سوچے کہ کوئی کام پہلے آپ کی نیت ہوگی،
اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ عمل۔ بات سمجھ آ رہی؟ روزہ بھی آپ رکھتے ہیں، آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، کیوں اٹھتے ہیں سحری کے لیے؟ روزے کے لیے اٹھتے ہیں آپ، یہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں، سحری کا دل نہیں کر رہا ہے، ایک لقمہ ہی کھا لیتا ہے بندہ اس نیت کے ساتھ کہ میرے آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ رات میں 2-3 پروٹے کھاؤ، اتنا کچھ کھاؤں گا تو پھر سنت کوئی ایک لقمہ سحری کا کھا لیا، دل نہیں کر رہا تھا تو نہیں، پھر نبی نے سحری کی ہے، نیت کا ثواب الگ مل گیا، سحری کا ثواب الگ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا روزہ رکھتے ہیں، روزے کی نیت ہوتی ہے، اس کا ثواب الگ ملتا ہے، روزے کا ثواب الگ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نیت کے اصل طریق کیا ہے۔ مطلب ان عرض سے بیعت آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا۔ یہاں اموال کی بات بھی کرتی ہے، اموال کی بات بھی کرتی ہے، نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ یہ نماز پڑھنے میں آیا ہوں گھر سے چل کے، دکھاوا ہے یہ نماز اس طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے؟ یہ نیت دل میں ہے، یہ ارادہ دل میں، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے جب بھی نیت کریں نیکی کی، وہ ایسی نیت ہو تب کی پختہ نیت، اور اجر کے لیے ہو، ثواب کے لیے ہو، فقط اللہ کے لیے۔ بندوں کو تو بندہ راضی نہیں کر سکتا، ساری زندگی راضی کرتے کرتے آپ کو بندہ ناراض کر بیٹھے۔ یہ نیت ایسی ہوگی کہ آپ کی نیت سے ہی آپ کی ابتدا اچھی ہو جائے گی، نیت اچھی ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نہ کہتے ہیں نہ تمہارے لباس کو، نہ جسم کو، نہ صورتوں کو، بلکہ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو، دل کو۔ ایک شخص آیا تو قیامت کا زمانہ ہے، مسجد نبوی آ کے نماز پڑھ رہا تھا، اور کھڑے ہوئے قیام میں بہت زیادہ سر کو جھکا رکھا تھا، سر کو جھکا رکھا تھا۔ جب اس نے نماز سے فارغ ہوا تو قیامت نے بلا لیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، خشوع و خضوع جو ہے نا اللہ نے سر جھکانے میں نہیں رکھا، دل جھکانے میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ تم سر جھکا کے اتنا زیادہ نماز پڑھ رہے ہو نا، سر نہ جھکایا کرو، اتنا جھکانے کی ضرورت نہیں، بلکہ دلوں سے جھکو کہ اللہ کی جو خشیت ہے دل کے اندر ہے، دل جھکاؤ گے تو بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں سبق دیا وہ عظیم شخص ہوگا جو بھی سر جھکانے والا تھا، ہمارے لیے سبق ہے۔ فرمایا سہل بن سعد سعدی سے مل گئے، انہوں نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب بات اس سے بھی آگے چلی گئی، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے، اب غور کریں نیت کی کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی نیت کی عظمت ہے۔ نیت وہ اچھی، نیت ہے وہ اچھی، ایک بندے سے قرض لینے میں چلا جاؤ اور نیت پہ کیا ہو کہ کوئی دیوے نہیں، دینے نہیں میں بڑھو فلاں کا 10 سال پہلے یاد رکھی ہے، تو نیت کیا ہے؟ یہ پوری نیت۔ اور اگر میں یہ نیت کر کے جاؤں، اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کے دل صاف کر کے کہ نہیں میں ضرورت مند ہوں اور میں قرض لینے گیا ہوں، آگے آ کر نہ فرماتے قرض دیا کرو، مقروض سامنے آ جائے قرضہ نہیں ادا کر سکتا، قرضہ ساتھ مل کے ادا کروایا کرو، اس کا مسلمان کا بھائی ہے۔ اب ہمارے لیے تو اسلام نے یہ حکم دے رکھا ہے، اگر دل میں ارادہ یہ ہوگا اس کو واپس کرنا ہے، یہ میرا اچھا بھائی ہے، میرے کام بھی ضرور آئے گا اور اللہ رسول گواہ ہے، اور بالکل واپس کرنے کے ارادے سے چلا گیا ہے، آپ یقین کریں لینے وہ قرض گیا ہے، اچھی نیت اس کو اجر مل گیا، اچھی نیت اس کو اجر مل گیا جو کہ واپس کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رسول گواہ ہیں، پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس نیت کے ساتھ کسی سے قرض لے گا اللہ اس کی مدد کرے گا قرض واپس کرنے میں۔ نیت اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے اس کا۔ اگر دیر میں چھریاں ہیں کہ دیر سے یہ کوئی دوبارہ کا فون بھی ٹکڑائے گا، نمبر بھی پورا کر دے گا، یہ نیت ہوگی اللہ یہ بھی جانتا ہے، پھر شاید اس کو ملے ہی نہ، پھر ہی لگا سا رہتا۔ فرمایا مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے، اور ہر ایک اپنی نیت پر عمل کرتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی نیت پر عمل کرتا ہے۔ اور جب مومن کوئی نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کی برکت کے باعث اس کے دل میں نور پھوٹ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اس کی نیت پہ اچھی ہوتی ہے مومن کی، اس کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، دکھاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی، اور ساتھ فرمایا وہ نیک عمل کی برکت سے کیا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر نور پھوٹتا ہے۔ دوستو چھوٹا سا یہ موضوع تھا، چھوٹا تو نہیں ہے، اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں سارے معاملات روز ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں، اس کے اندر کوشش کریں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کی بارگاہ سے دوری نہ ہو، نیت اچھی کریں، ہمیشہ دل صاف رکھیں،
ہر کسی کے لیے نیت صاف رکھیں، دل صاف رکھیں، اللہ سے پسند فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ